اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قتل عثمان کے بعد امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھو، افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔ اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں، اور میرا تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔ اس خطبے کا پس منظر کچھ یوں ہے: جب حضرت عثمان کے قتل ہو جانے سے مسند حکومت خالی ہوئی تو مسلمانوں کی نظریں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرف اٹھنے لگی، جن کی سلامت روی، اصول پرستی اور سیاسی بصیرت کا اس طویل مدت میں انہیں بڑی حد تک تجربہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ متفقہ طور پر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھولے بھٹکے مسافر دور سے منزل کی جھلک دیکھ کر اس کی سمت لپک پڑتے ہیں، جیسا کہ مورخ طبری نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 156 میں لکھا ہے۔ لوگ امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں کے بارے میں ہماری کیسی آزمائش ہو رہی ہے۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی خواہش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ان لوگوں نے شور مچایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ اے ابو الحسن، آپ اسلام کی تباہی پر نظر نہیں کرتے، فتنہ و شر کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہیں دیکھتے، کیا آپ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے؟ پھر بھی امام علی علیہ السلام نے آمادگی کا اظہار نہ فرمایا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ماحول بن گیا تھا اس کے اثرات دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ طبیعتوں میں خود غرضی و جا پسندی جڑ پکڑ چکی ہے، ذہنیتوں پر مادیت کے غلاف چڑھ چکے ہیں، اور حکومت کو مقصد براریوں کا ذریعہ قرار دینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اب خلافت الہیہ کو بھی مادیت کا رنگ دے کر اس سے کھیلنا چاہیں گے۔ ان حالات میں ذہنیتوں کو بدلنے اور طبیعتوں کے رخ موڑنے میں زمانے لگ جائیں گے۔ ان تاثرات کے علاوہ یہ مصلحت بھی کار فرما تھی کہ ان لوگوں کو سوچ سمجھ لینے کا موقع دے دیا جائے، تاکہ کل اپنی مادی توقعات کو ناکام ہوتے دیکھ کر یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ بیعت وقتی ضرورت اور ہنگامی جذبے کے زیر اثر ہو گئی تھی، اس میں سوچ بچار سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ جیسا کہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 60 میں درج ہے کہ خلافت اول کے متعلق حضرت عمر کا یہی نظریہ تھا جو ان کے اس قول سے ظاہر ہے۔ ابو بکر کی خلافت بے سوچے سمجھے ہو گئی، مگر اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا۔ اب اگر کوئی ایسا کرے تو اسے قتل کر دینا۔ غرض جب اصرار حد سے بڑھا تو امام علی علیہ السلام نے اس موقع پر نہج البلاغہ کا یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس امر کو واضح کیا ہے کہ اگر تم مجھے دنیاوی مقصد کے لیے چاہتے ہو تو میں تمہارا اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں، مجھے چھوڑ دو اور اس مقصد کے لیے کسی اور کو منتخب کر لو جو تمہاری توقعات پورا کر سکے۔ تم میری سابقہ سیرت کو دیکھ چکے ہو کہ میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں، اور نہ حکومت کے لیے اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اگر تم کسی اور کو منتخب کرو گے تو میں ملکی قوانین اور آئین حکومت کا اتنا ہی خیال کروں گا جتنا ایک پرامن شہری کو کرنا چاہیے۔ میں نے کسی مرحلے پر شورش برپا کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو پراگندہ و منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی، چنانچہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ جس طرح مصالح عامہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیشہ صحیح مشورے دیتا رہا ہوں، اب بھی دریغ نہ کروں گا، اور اگر تم مجھے اسی سطح پر رہنے دو تو یہ چیز تمہاری دنیاوی مفاد کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ اس صورت میں میرے ہاتھوں میں اقتدار نہیں ہوگا کہ تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے سد راہ بن سکوں،
اور تمہاری من مانی خواہشوں میں روڑے اٹکاؤں، اور اگر یہ ٹھان چکے ہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر نہ رہو گے تو پھر یاد رکھو کہ چاہے تمہاری پیشانیوں پر بل آئیں اور چاہے تمہاری زبانیں میرے خلاف کھلیں، میں تمہیں حق کی راہ پر لے چلنے پر مجبور کر دوں گا اور حق کے معاملے میں کسی کی روح رعایت نہیں کروں گا۔ اس پر بھی اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنا شوق پورا کر لو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا، بعد کے واقعات اس کی پوری تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیش نظر بیعت کی تھی، جب انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو بیعت توڑ کر الگ ہو گئے اور بے بنیاد الزامات تراش کر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔